بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أفمن هذا الحديث تعجبون، کیا تم اس قرآن کی وجہ سے حیران ہوتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے ہو، مذاق کرتے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور تم روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم گانے بجانے میں مست رہتے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، یہ کام چھوڑو، اللہ کو سجدے کیا کرو. وَاعْبُدُوا، اور اس کی عبادت بجا لایا کرو. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ پاک کے مقدس کلام قرآن پاک میں سے سورہ نجم کی آخری 4 آیات با ترجمہ تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ ان 4 آیات کی ہی تفسیر پر آج کا بیان ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے مالکہ جو میں بیان کروں، جو آپ سنیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے پہلی آیہ کریمہ میں یہ فرمایا، آفا من ھذا الحدیث تعجبون. آ کا معنی کیا، فا کا معنی پس، من معنی سے، ھذا کا معنی یہ، حدیث کا معنی یہ بات یعنی قرآن، تعجبون کا معنی تم تعجب کرتے ہو، تم حیران ہوتے ہو. اس قرآن پر تم حیران ہوتے ہو، اس قرآن پر تم تعجب کرتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو. وہ تعجب کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے لولا، وقالو، اور وہ کہتے تھے لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن علی رجل من القریتین عظیم. یہ 2 اتنی بڑی بستیاں، ان میں بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے رئیس، سردار، چودھری، بڑے بادشاہ لوگ، ان پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ ایک یتیم پر کیوں نازل ہوا؟ اللہ کہتے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رب کی رحمتوں کی تقسیم کی ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی ہے؟ نحنو قسمنا، میں
جس پر چاہوں اپنی رحمت کر دوں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی اور ان کو کیا عطا کر دیا؟ قرآن عطا کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوبہ پہلی وحی آنے سے پہلے وما تدری مل کتاب ولل ایمان، اے میرے نبی آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن میں اللہ پاک نے آپ پر قرآن والا نور نازل فرمایا، اور آپ پر قرآن والا نور نازل فرما کے میں اللہ پاک نے آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو؟ تعجب تو بڑی بڑی عجیب باتوں پر، بڑی باتوں پر کافر تعجب کرتے تھے۔ قرآن میں اس کے علاوہ 3 اور تعجب ہیں، میں وہ تعجب آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ تعجب حیرانگی، تعجب کا معنی حیرانگی، ان کی حیرانگی اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، کیونکہ درس قرآن ہے، قرآن مجید کا سبق ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ، تو اس لیے میں آپ کو انشاءاللہ قرآن سناتا جاؤں گا انشاءاللہ اور ترجمہ کرتا جاؤں گا۔ پہلا تعجب بھائی کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کافر کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیسا نبی آیا ہے، یہ کہتا ہے باقی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے، ایک ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ چیز تو بڑی عجیب ہے، حیران کن بات ہے، یہ کہتا ہے ایک ہی سارا کچھ کرتا ہے۔ اور بھائی دیکھو بادشاہ ہوتا ہے، اس کا وزیر ہوتا ہے، پھر صوبوں کے وزیر ہوتے ہیں، پھر شہروں کے میئر ہوتے ہیں، سسٹم تو ایسے چلتا ہے نا۔ یہ کہتا ہے ایک ہی سارا کچھ کرتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ عجیب بات نہیں، بات ان کی عجیب ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے، اپنے ہاتھوں سے تراشتے، اپنے ہاتھوں سے رنگ کرتے، اپنے ہاتھوں سے پالش کرتے، یا ایسے کہہ لو اپنے ہاتھوں سے نہلاتے، اپنے ہاتھوں سے کفناتے، اپنے ہاتھوں سے جنازہ پڑھاتے، اپنے ہاتھوں سے دفناتے، اوپر ٹائلیں لگا کے پھر کہتے یہ ہمارا حاجت روا ہے، یہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ ہمارا بیڑیاں پار لگانے والا ہے، یہ ہمیں اولاد دینے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں عجیب تو بات یہ ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، او دنیا کے لوگوں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانے والوں، میں اللہ کہتا ہوں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے سوا صرف ایک اور ہو جاتا، 2 ہو جاتے، لفسدتا، یہ دنیا کا نظام درم بھرم ہو جاتا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِلَٰهُكُمْ، اور سارے کام کرنے والا ایک ہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، تمہارا معبود واحد، بولو ایک ہے، واحد کا کیا معنی؟
دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جو بات کہی اللہ پاک کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا کے حضرت محمد مصطفیٰ کے سینے پہ نازل فرمائی، جو حضرت یوسف نے جیل میں بات کی اور کیا کہا، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے رب زیادہ اچھا ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ، یا ایک، وہ کیا کہتے اجعل الالہۃ الہا واحدا، اس نے تو بہت سارے معبودوں کو، بہت سارے مشکل کشاؤں کو، بہت زیادہ حاجت رواؤں کو، بہت زیادہ بیڑیاں پار لگانے والوں کو، یہ کہتا ہے یہ سارے کام ایک ہی کرتا ہے، یہ سارے کام، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی، اب بولو، یہ کہتے ہیں تعجب کی بات ہے، بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ لو بھائی ایک تعجب، ایک اور تعجب بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے سورہ قاف کھلی ہوئی ہے اور 26واں سپارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا، شاید سمجھ آ گئی ہوگی اللہ کیا، دو قسمیں اٹھا کے اللہ کہہ رہا ہے، قاف والقرآن المجید، وہ قسمیہ ہے نا، والقرآن المجید، مجھے قرآن مجید کی قسم ہے، بل عجیبو، یہ تعجب کرتے ہیں، ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کہتے ہیں قال بل عجیبو، تعجب کرتے ہیں، ان جاءہم منذر منہم، کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں یار نبی انسان نہیں ہو سکتا، یا تو انسان ہے یا نبی ہے، یہ نبی ہے نا اگر، تو نبی انسان نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ان ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، حیران کر دینے والی بات ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یاکلون الطعام، یہ نبی تو روٹی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں شاپنگ کرتا ہے۔ بھلا نبی ایسا ہوتا ہے، کبھی نبی بھی شاپنگ کرنے والا ہوتا ہے، کبھی نبی بھی روٹی کھانے والا ہوتا ہے۔ اب اللہ کا جواب سننا، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے، سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ آپ نے قرآن کی طرف دیکھنا ہے، آپ کی بڑی مہربانی، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اکثر لوگوں کو ہدایت سے جو چیز مانے ہے، جس چیز نے روک رکھا ہے وہ یہ ہے، إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کیا اللہ کو رسول بنانے کے لیے انسان ہی ملا تھا؟ انسان رسول نہیں ہو سکتا، انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا جواب سننا، قل، بولو یار آپ کی بڑی مہربانی، آپ میرا جوش ٹھنڈا نہ کیا کرو، آپ کی بڑی مہربانی، جب آپ ترجمہ کرتے نا میرا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اے میرے نبی، قل، ان کو کہہ دو، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا،
اے میرے نبی ان کو کہہ دو اگر دنیا میں زمین پر ان فرشتے پھر رہے ہوتے تو میں آسمانوں سے ان کے لیے نبی بھی کس کو بھیجتا؟ نوری کو بھیجتا۔ جب دنیا میں انسان پھر رہے تھے تو پھر میں نے ان کے لیے نبی بھی کس کو بنایا ہے کہ انسان کو بنایا ہے۔ یہ کہتے ہیں الجاءہم منذر منہم، یہ کہتے ہیں ڈرانے والا، اور وہ بھی انسان، نبی اور وہ بھی انسان۔ ہماری عقل نہیں مانتی انسان نبی نہیں ہو سکتا، اگر نبی ہے تو وہ انسان نہیں ہے، اگر انسان ہے تو وہ نبی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں اگر دنیا میں فرشتے پھر رہے ہوتے، نوری پھر رہے ہوتے تو میں آسمانوں سے ان کے لیے نوری رسول نبی بنا کے بھیجتا۔ جب دنیا میں انسان پھر رہے تھے تو میں نے نبی بھی لو پھر اللہ پاک کا قرآن ہے سورہ قاف اور آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم، قل اے میرے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، انما اس میں کوئی شک نہیں، انا بشر مثلکم میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لو بھائی دو تعجب بیان کر دیا، اب تیسرا تعجب بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے قرآن سے۔ اللہ کہتے ہیں افا من حاذل حدیث تعجبون، کیا تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو؟ نمبر ایک میں نے آپ کو بات سنائی۔ دوسرا کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، بہت سارے مشکل کشاؤں کو، حاجت رواؤں کو یہ کہتا ہے ایک ہی ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تیسرا تعجب کیا بیان کیا؟ ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ان ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، عجیب بات ہے کہ نبی انسان بن کے آ گیا ہے۔ لو بھائی تیسرا تعجب، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ۔ اللہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے، متنا وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اِنَّا لَمُبْعَثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا دنیا سے چلے گئے، کیا وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اے میرے نبی ان کو کہہ دو پہلے بھی والآخرین، بعد والے بھی، لمجموعون، سب کو جمع کیا جائے گا، لمجموعون، سب کو جمع کیا جائے گا۔ یہ تعجب کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ان کو کہو
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان تجھ پر ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ دنیا میں تیرا نام و نشان تک نہیں تھا، دنیا میں تیرا نام و نشان تک۔ کوئی بندہ کہتا ہے میری عمر 50 سال ہے، 51 سال پہلے دنیا میں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے پیدا کیا انسان کو من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے، اور انسان اپنی پیدائش کی طرف دیکھ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ او انسانا نہ پر نادان، پہچان اپنے رب رحمان کو، اس تیرے رب نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی سے ہی اللہ پاک مٹی میں ہی دوبارہ لوٹائے گا۔ ومنہا نخرجکم، اسی مٹی سے میں تمہیں نکالوں گا تارتن اخری، دوسری مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک نے سورہ قاف میں کتنی پیاری بات کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نا یہ والی سورت نا، ادھر میری طرف دیکھیں بھائی، یہ والی سورت جو ہے نا، یہ والی سورہ، سورہ قاف، سورہ قاف، میں نے رسول اللہ کی زبان سے سن کے یاد کی۔ حضور اکثر نا سورہ قاف ممبر پر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ممبر پر کون سی سورت تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ بولیں، قاف سورہ، ایک تو کہف ہے نا، ایک تو سورہ کہف ہے نا، یہ 26ویں سپارے میں سورہ قاف ہے۔ اب اس کے ترجمے پر آپ نے غور کرنا۔ میں نے نا کل بیٹھے بیٹھے اس آیت کے ترجمے پر غور کیا۔ اللہ کہتے ہیں قد علمنا، ہمیں پتہ ہے، ما تنقص الارض منہم، جب بندے کو دفنایا جاتا ہے نا، اس میں سے اس بندے کے کون کون سے پارٹس، کون کون سے جسم کے اعضاء کم ہوتے ہیں، جو مٹی کھا جاتی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے۔ وَعِنْدَنَا کِتَابٌ حَفِیظٌ، میرے پاس ایک بڑی ہارڈ ڈسک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس ایک بڑی کتاب ہے، اس کتاب میں ہر چیز میں نے لکھی ہوئی ہے۔ جو جو زمین تیرے جسم سے کم کرے گی نا مرنے کے بعد، قیامت کو میں زمین کو حکم دوں گا، وہ دوبارہ دے گی، اور پھر میں تجھے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لوں گا۔ آہا، سورہ یاسین کا دل، سورہ یاسین کی آخری رکوع، آخری آیا، آخری رکوع، اللہ نے تو ایسا کھول کے بیان کر دیا نا سورہ یاسین۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، او انسان ایک مثال دے، ایک مثال دے، وَنَسِيَ خَلْقًا، کہ میں اللہ تیری تخلیق میں سے بھول گیا ہوں۔ سمجھ نہیں آئی؟ اللہ سے چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک مثال دے، ایک مثال دے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ میں تیری پیدائش سے بھول گیا ہوں، تیرا دل لگانا تھا، دل لگانا بھول گیا ہوں، تیرے گردے لگانے تھے، وہ لگانا بھول گیا ہوں، تیری آنکھیں منہ پر لگانی تھی، وہ پاؤں پر لگا دی ہیں، بھول گیا ہوں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ایک مثال تے پیش کرنا ہو انسان، ایک مثال تے دینا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ میں اپنی مخلوق کو بھول گیا ہوں، میں اپنی تخلیق کو بھول گیا ہوں۔ وَقَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہ کہتا ہے ہڈی کو کون دوبارہ بنائے گا جب وہ بالکل بوسیدہ ہو جائے گی۔ قل، پھر کرو ترجمہ، قل، کہہ دیجئے
युहयी हल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। कदी सूरह यासीन तर्जमे नाल पढ़ी होवे ना, खुदा दी कसमें इन्ना मिठास, इन्ना मजा। अल्लाह कहते कुल इनको कह दो युहयी हल्लज़ी, इस हड्डी को दोबारा जिंदा वो करेगा, अंशअहा अव्वल मर्रा, जिसने इसको पहली मर्तबा बनाया था। जिसने इसको, एक चीज को पहली मर्तबा बनाना मुश्किल होता है, दोबारा उस तरह की बनाना, बोलो। अल्लाह कहता है जब मैंने पहली दफा, तू कुछ भी नहीं था तो तुझे मैंने बनाया था। कुल युहयी हल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़ज़रि नारा फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। वो अल्लाह वो है जिसने सब्ज़ दरख्त से आग को निकाल दिया, तुम उसी दरख्त से आग को सेकते हो। अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, क्या नहीं है वो अल्लाह जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है। बिक़ादिरिन, वो इस बात पर कादिर है, अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, कि उन जैसे और भी बना दे। बला, क्यों नहीं, बला। ऊंची आवाज से तर्जमा कर लो, ये तो हमने कहना था, अल्लाह ने कह दिया है। अल्लाह कहता है बला, वो कादिर है। बला का क्या माना है? बला, बोलो बोलो, ढीला ढीला बोल रहे हो। बला क्यों नहीं, फिर बोलो बला क्यों नहीं। वहुवल खल्लाक, खालिक नहीं, खल्लाक। खल्लाक का माना पता क्या होता है? बहुत ज्यादा बनाने वाला, बहुत ज्यादा। वहुवल खल्लाकुल अलीम, वो बहुत ज्यादा पैदा करने वाला, जानने वाला है। इन्नमा अमरुहु, उसका मामला तो ये है, इदा अरादा शैअन, जब किसी बात का वो अरादा कर लेता है, अन यकूल लहू, वो उसको कहता है कुन, हो जा। कुन का क्या माना है? वो कहता है कुन फयकून, तो वो हो जाता है, वो हो जाता है। लो भाई, चार मैंने ताज्जुब बताए ना आपको कुरान से। अल्लाह कहते हैं अफमिन हाज़ल हदीस ताजबूना, इस कुरान पर ताज्जुब करते हैं। नंबर एक ताज्जुब। दूसरा ताज्जुब अजअल आलिहता इलाहम वाहिदा, बहुत सारे मुश्किल कुशा, बहुत सारे हाजत रवाओं को ये कहता है सिर्फ, ऊंची आवाज से बोलो, हमारा तो ये अकीदा है, और इसी अकीदे पर तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ने निजात देनी है। अकीदा तौहीद ही तो हमारी बेस है, हमारी बुनियाद है। अगर हमारे हाथ से अकीदा तौहीद छूट जाए ना, तो हम तो किसी काम के नहीं हैं। इसलिए अल्लाह कहते हैं, ये कहते हैं, ये काफिर कहते हैं, इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, चीज बड़ी अजीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है। ये कहता है बहुत सारे नहीं है, इलाहम वाहिदा, एक ही है। ये क्या कहता है? ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा, ये दूसरा ताज्जुब और तीसरी हैरानगी वाली बात उनकी अल्लाह ने क्या बयान की? बल अजीबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, इस बात पर ताज्जुब करते हैं कि इंसान को अल्लाह ने नबी बना दिया है। किसको? भला इंसान भी नबी हुआ करता है, रसूल नबी इंसान नहीं हो सकता। अल्लाह ने जवाब क्या दिया? लौकाना फिल अर्ज़ी मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीना, अगर ज़मीन पर फरिश्ते फिर रहे होते, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला, अगर ज़मीन पर फरिश्ते फिर रहे होते, रसूल भी मैं आसमानों से उनके लिए फरिश्ता भेजता। जब दुनिया में फिर कौन रहे थे?
بولو یار کیا پھر رہے تھے انسان، تو پھر نبی بھی کس کو بنا کے بھیجا؟ انسان کو۔ لو بھائی تین تعجب، اور چوتھا تعجب کیا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اِنَّا لَمُبْعَثُونَ، بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي، قل ان کو کہہ دو یحییھا الذی، وہ زندہ کرے گا، انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی بار تجھے بنایا تھا نا وہ تجھے دوبارہ بنائے گا دوبارہ۔ اللہ اللہ بھائی چار تعجب۔ اب اللہ پاک کے وہ میں نے چار آیات آپ کو سنانی ہے، ان کا ترجمہ اور تفسیر۔ لو بھائی اللہ پاک کا قرآن ہے میرے سامنے، اور سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ نجم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس قرآن کی اس بات پر تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، تم مذاق کرتے ہو، تم اس کو مذاق سمجھتے ہو، تم سیریس کیوں نہیں لیتے ہو، تم مذاق کیوں کرتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے وَتَضْحَكُونَ، مذاق کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے نبی نے جب قرآن پڑھا نا، اور آپ نے پتہ کیا پڑھا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کا یغلی فی البطون کا غلی الحمیم۔ حضور نے جو قرآن پڑھا اس کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں۔ ان شجرۃ الزقوم، تھور کا درخت، تھور کا درخت، طعام الاسیم، گناہگاروں کا کھانا ہوگا، یغلی فی البطون، وہ تھور کا درخت پیٹ کے اندر جائے گا تو کھولے گا، کا غلی الحمیم، جیسے ابلتا ہوا پانی کھولتا ہے۔ جب حضور نے یہ آیات پڑھی تو کافر کیا کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں لو جی نویں گل سن لو، آگ کے اندر درخت اگے گا، کیا کہتے ہیں؟ آگ کے اندر درخت اگے گا۔ لو جی نئی بات کہہ رہے ہیں، آگ ہوگی جہنم میں اور اس کے اندر کیا اگے گا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی مذاق اڑایا نا، جیسے ہمارے پاکستان میں نہیں کہتے او مولوی کہنے نے پل صراط ہوگا، اس پل صراط کا اتنا وہ باریک ہوگا کہ تلوار کی دھار سے بھی باریک ہوگا اور وہ بال سے بھی باریک ہوگا۔ آگے سے طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں فرعون جی کا وہ رب لنگن ہی نہیں دیاؤ، یہ مذاق کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں اس طنز کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا اس طنز کا، اس مذاق کا۔ کیا جواب دیا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، وَإِن مِّنكُمْ، ہر جنت میں جانے والا نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، کتب ہو، ابدال ہو، شیخ الحدیث ہو، خطیب ہو، تفسیر والا ہو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے، اس موجود پل میں سے، پل کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ خان علی ربک حتما مقضیہ، یہ بات یاد رکھ لو، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ یہ تمہارے رب کا، ہاں میں اپنی طرف سے نہیں ترجمہ، سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ کانا علی ربکا حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہر بندے نے جہنم کے اوپر جو پل لگایا ہوا ہے، پل صراط، اس سے کیا کر کے جانا ہے؟ گزر کے جانا ہے اس نے۔ اللہ اکبر، مذاق نہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَتَضْحَكُونَ، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اب اللہ وَآیَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تمہیں مذاق کے لیے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی ملا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، جو گناہگار ہیں ایمان والوں کو دیکھ کر، نمازیوں کو دیکھ کر، داڑیاں والوں کو دیکھ کر،
شلواریں ٹخنوں سے اوپر کرنے والوں کو دیکھ کر قانو من الذین آمنوا یضحکون ہنستے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جب قریب سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ مطففین ہے، خود جا کے ترجمہ پڑھ لینا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ حکیم صاحب وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں، یتغامزون ان کو آنکھیں مارتے ہیں۔ ہلو جی اے وڈا نمازی، اے ویکھو جی، اے ویکھو انہیں بڑی داڑھی رکھی جے، اے ویکھو جی انہیں بڑی شلوار اتی چکی جے، اے ویکھو 100 چوہا کھا کے بلی جہاز نو چلی جے، ایسی ایسی باتیں مذاق کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب ان کو دیکھتے ہیں، قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ کہتے ہیں یہ تو گمراہ ہیں۔ وَمَا ارسلوا علیہم حافظین اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو میں نے ان کا نگران بنا کے نہیں بھیجا، میں نے ان کو ان کا نگران نہیں بنایا، بلکہ اپنے اعمال کے ذمہ دار وہ خود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں ان سے مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو کیا کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ یستہزئ بہم اللہ کہتا ہے ایک دن آئے گا میں اللہ بھی ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ مذاق کروں گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ ان کی بدماشی، ان کی عیاشی اور ان کی بے نافرمانی میں یمدہم میں ان کو کیا کر رہا ہوں؟ ڈھیل دے رہا ہوں، ڈھیل۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے، یہ مت سمجھو کہ اللہ انما یؤخرہم میں تو ان کو ڈیل دے رہا ہوں لیوم ایک ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار اس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون کیا تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ اور تم ہنستے ہو، تم مذاق کرتے ہو، وَلَا تَبْكُونَ اور تم روتے کیوں نہیں ہو؟ وَلَا تَبْكُونَ اور تم روتے کیوں نہیں ہو؟ آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سورہ نجم کی جب بھی تلاوت کرتے اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے۔ امی عائشہ بیان فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ راتوں کو اللہ کے رسول قرآن پڑھتے پڑھتے روتے رہتے تھے، کبھی سجدے میں جا جا کے اللہ کے سامنے روتے رہتے تھے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَبُكِيًّا جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قرآن سن کے سجدے میں گر پڑتے ہیں، وَبُكِيًّا وَبُكِيًّا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، وہ رو پڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں عبداللہ مجھے قرآن سنا۔ عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تو سنا۔ یا رسول اللہ میں کیسے یہ بے ادبی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں عبداللہ میں چاہتا ہوں میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ اب عبداللہ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا
اللہ کہتے ہیں, ترجمہ کرنے لگا ہوں, اے میرے نبی وہ دن کیسا ہوگا جس دن ہر امت سے ایک گواہ کو لایا جائے گا, وجینا بکا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ہم کھڑا کریں گے, ہم کھڑا کریں گے قیامت والے دن, بکا علی ہؤلاء شہیدا, ان لوگوں کی گواہی آپ نے دینی ہے. حضور یہ آئے سن کے رو پڑے, اتنا روئے کہ آپ سرکار کی داڑھی مبارک عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آنسوؤں کے ساتھ تر ہو گئی, اور آپ روتے جاتے ہیں. میں نے قرآن کی تلاوت بند کر دی. آپ نے فرمایا اقرأھا یا عبداللہ, اے عبداللہ قرآن پڑھتا رہو, اے عبداللہ قرآن پڑھتا رہو, میرے دل کو سکون ملتا جائے. حضور قرآن سن کے, اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں, وَلَا تَبْكُونَ, ہنستے ہو, مذاق کرتے ہو, روتے کیوں نہیں ہو. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نفل پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھتے پڑھتے نفلوں میں سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہیں, نفلوں میں سورہ یوسف کی تلاوت, اور تلاوت میں حضرت یعقوب کی وہ بات پڑھتے ہیں, انما اشکو بسی وحزنی الاللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. عمر پڑھ رہے ہیں حضرت یعقوب کی بات جو سورہ یوسف میں ہے. حضرت یعقوب کہتے ہیں انما اشکو بسی وحزنی الاللہ, میں اپنے غموں اور پریشانیوں کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کروں گا, بلکہ میں اپنے غموں اور پریشانیوں کو صرف کس کے آگے رکھوں گا. اللہ کا نام اونچی آواز سے لیں, بڑی مہربانی. کس کے سامنے؟ کوئی غم آئے گا, کوئی دکھ آئے گا, مجھے کوئی پریشانی بیماری ہوگی, حضرت یعقوب کہتے ہیں میرے بیٹو تم گواہ بن جانا, میں کبھی کسی کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولوں گا, بلکہ ہر غم اور ہر پریشانی میں میں صرف اپنے رب کو پکاروں گا. انما اشکو بسی وحزنی الاللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ. مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے, مجھے اللہ سے وہ پتہ ہے مَا لَا تَعْلَمُونَ, مَا لَا تَعْلَمُونَ, جو تمہیں پتہ. میں اللہ کے بارے میں وہ علم رکھتا ہوں کہ وہ اتنا سمیع بصیر ہے, وہ اتنا عطا کرنے والا ہے. ما لا تعلمون, جو تو اللہ کہتا ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون, کیا تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو, وتضحکون, اور تم ہنستے ہو, ولا تبکون, اور تم روتے کیوں نہیں ہو, ولا تبکون, روتے کیوں نہیں ہو. یہ 4 آیتیں آج آپ کو میں نے یاد کروا کے انشاءاللہ یہاں سے بھیجنے بھائی. نمبر 1 افمن ھذا الحدیث تعجبون, یہ سورہ نجم ہے. سورہ نجم سٹارٹ کریں نا, سٹارٹ کریں, حضور کا معراج شروع ہو جاتا ہے. کیا شروع ہو جاتا ہے؟ آہا کیا یار, کیسا اللہ پاک نے کیسا نقشہ کھینچا نا معراج کا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی اِذْ یغشی السدرۃ. ترجمہ پڑھے نا, ترجمہ خدا کی قسم سورہ نجم. اب یہ نجم جب سورت اینڈ ہوتا ہے, آخری 4 آیات,
آفا من ھذل حدیث تعجبون، اور دنیا کے لوگوں تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو، وتضحکون تم ہنستے ہو مذاق کرتے ہو، ولا تبکون اور تم روتے کیوں نہیں ہو، وانتم صامتون اور دنیا کے لوگوں وانتم صامدون تم وہ ہو جو دنیا کے گانے بجانے میں مست رہتے ہو۔ ترجمہ جا کے خود گھر اٹھا کے دیکھ لینا بھائی، سورہ نجم کی آخری آیات ہے، اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تمہیں گانے بجانے نے مست کر رکھا ہے، تمہیں گانے بجانے نے مست کر رکھا ہے، اس کا ترجمہ ہے وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ۔ آج دیکھ لو ہر موبائل ہر جیب میں گانے موجود، تھرکتے اور برہنہ ڈانس موجود ہیں، تنہائی میں العیاذ باللہ، تنہائی میں، تنہائیاں ہماری پاک نہیں ہیں، اللہ ہماری تنہائیاں پاک کر دے۔ لوگوں کے سامنے ہم متقی ہیں لیکن اللہ پاک کو ہمارے باطن کا بھی پتہ ہے، ہماری تنہائی کا بھی پتہ ہے۔ حضور نے فرمایا ایک دن آنے والا قیامت والے دن جب نیکیاں اللہ پاک اڑا دے گا، ختم کر دے گا، نیکیاں مٹ جائیں گی، کن کی؟ جن کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، جن کی تنہائیاں۔ اس لیے جب تنہا ہو نا، تنہا، پھر اللہ کا ڈر دل میں رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو میں انگلی چلا رہا ہوں نا، اس کے اوپر یہ انگلی نے بھی میرے خلاف ایک دن کیا کرنا ہے؟ گواہی دینی ہے۔ یہ جن آنکھوں سے میں بے حیائی دیکھ رہا ہوں نا، ان آنکھوں نے بھی ایک دن میرے خلاف گواہی دینی ہے۔ یوم تشہد علیہم ارجلہم وایدیہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وانتم صامدون، او لوگوں وانتم صامدون، تم گانے بجانے موسیقی کے آلات میں تم مگن رہتے ہو۔ اب میرا دل کر رہا ہے میں 21واں سپارہ سورہ لقمان آپ کو سناؤں۔ یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے، انگلی میں نے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یشتری، کچھ لوگ خرید کر لاتے ہیں، لہو الحدیث، گانے بجانے کے آلات خود خرید کر لاتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو وہ مذاق سمجھتے ہیں، اس کو وہ انٹرٹینمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی دل پشوری کرنا چاہیے، کبھی کبھی انٹرٹینمنٹ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئکا، یہ جو گانے بجانے کے آلات خرید کر لاتے ہیں، اولئکا لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، جب اس کو میرا قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، وَلَّ مُسْتَكْبِرًا، تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسے لگتا ہے اس کو قرآن سنتے ہوئے قرآن پر کانوں پر کیا لگ رہا ہے؟ بوجھ لگ رہا ہے، قرآن سننے کو دل نہیں کرتا۔ گھڑی کی طرف بار بار دیکھے گا، بار بار دیکھے گا، پتہ نہیں قاری صاحب نے کدوں سانو چھڑنا ہے، ہاں؟ اور جب فلم لگی ہو 3 گھنٹے کی، پھر ایسے ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ بھی بولے گا نا اے چپ کرے، ہیں؟ گانے بجانے میں مست رہتے ہو، اور جب قرآن سنایا جائے تو اللہ کہتے ہیں کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسے لگتا ہے کہ کانوں میں بوجھ ہے، کب میری جان چھوٹے گی؟ استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، آخری باتیں کرنے لگا ہوں۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تم اس
بات پر اس قرآن پر تعجبونا، پتہ نہیں گل یاد نہیں کیتا، ایک گھنٹہ ہو گیا میں تو یاد کرانا چاہنا، تعجبونا تعجب کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تعجب کرتے ہو اس قرآن پر، وَتَضْحَكُونَ تم ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ تم روتے، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور تم گانے بجانے کے آلات میں لگے رہتے ہو۔ اب اللہ نے جو آگے فرمایا، آخری آیت پڑھنے لگا ہوں، آخری آیت، اللہ نے جو فرمایا، جب اللہ نے فرمایا اللہ کے حبیب نے اسی وقت سجدہ کیا، اللہ کے حبیب نے سجدہ کیا، اس محفل میں موجود تمام صحابہ نے بھی سجدہ کیا، منافقین نے بھی سجدہ کیا، مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ ایسی ڈانٹ والی آیت، ایسی سختی والی اور تنبیہ والی آیات، اللہ پاک فرماتے یہ نہ گانے سنو، نہ تم مذاق سمجھو، بلکہ رویا کرو اور نہ تعجب کرو، بلکہ کرو کیا؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کو سجدے کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو۔ ایک آیت پڑھوں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ ایسے سمجھو یہ اللہ کی بات میرے پورے جمعے کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، نچوڑ۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں تاکہ آپ کے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، او ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، نرکعوا اللہ کو رکوع کیا کرو، واسجدوا، بولو ترجمہ یار بولو، جامعہ نظیریہ میں 10 سالوں کے جمعہ پڑھتے ہوئے واسجدوا کا ترجمہ کرو، سجدے کیا کرو۔ یہاں تو قرآن سنایا جاتا ہے، قرآن کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ آج کون سا سبق پڑھا ہم نے؟ سورہ نجم کی آخری 4 آیات کا ترجمہ پڑھا ہے ہم نے۔ آج کا سبق کیا ہے ہمارا؟ سبق یہ ہے، اللہ کہتے ہیں فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا اس قرآن پر حیران ہوتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو اور تم روتے کیوں نہیں ہو؟ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم گانے بجانے میں مست رہتے ہو۔ یہ کام چھوڑو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کو کیا کیا کرو؟ سجدے کیا کرو، وَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کیا کرو۔ اور جو میرے جمعے کا خلاصہ، میرے بیان کا نچوڑ جو آیت ہے، اے ایمان والو، نرکعوا رکوع کرو، واسجدوا زیادہ سے زیادہ اللہ کو۔ ربیہ ایک دن آدھی رات کو ہر رات حضور کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے۔ ربیہ صحابی کا نام بول رہا ہوں، دروازے پر کھڑا رہتا ہے۔ کب آقا آواز دے اور غلام حاضر ہو جائے، رات کا 12 کا ٹائم ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے، سرکار نے فرمایا ربیہ اسی وقت کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوئے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا وضو کا برتن لاؤ۔ ہر رات کی طرح آج بھی ربیہ وضو کا برتن لے کے آیا، سرکار کو وضو کروا رہا ہے۔ سرکار نے جب بازو دھو لیے، پاؤں دھونے باقی تھے، فرمایا ربیہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، آج میں رب سے لے کر تجھے دے دوں گا۔ ربیہ کیا کہتا ہے؟ ربیہ کہتا ہے یا رسول اللہ، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، اسالک
مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ اس دنیا سے سب نے چلے جانا ہے، بس میرا ایک ہی سوال ہے، اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ دے دے، آپ کا ساتھی بنا دے، آپ کا خادم اور غلام بنا دے، بس میری یہی ایک دعا، میرے لیے اللہ سے یہی مانگ دے کہ جنت میں اللہ آپ کا ساتھ عطا کر دے۔ حضور نے فرمایا ربیہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میرا جو بھی امتی جنت میں میرے ساتھ میرا ساتھ چاہتا ہے پیغام پہنچا دینا، فَإِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، فَإِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، جو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے وہ اللہ کو زیادہ سجدے کیا کرے، کیا کرے؟ نوافل زیادہ پڑھنے، سنتے زیادہ پڑھنی، فرض تو کبھی زندگی بھر چھوڑنا ہی نہیں۔ جس طرح انگلیاں 5 ہیں نا، رات کو سونے سے پہلے 5 نمازیں پوری کر کے سونا ہے۔ ہاں فجر کی پڑھی تھی میں نے، ہاں ظہر کی بھی رہ گئی، عصر کی بھی رہ گئی، اٹھ پہلے ظہر عصر پڑھ، بے شک تو نے مغرب عشاء پڑھ لی ہے، لیکن یہ 2 پڑھ کے 5 انگلیاں 5 نمازیں پوری کر کے رات کو انشاءاللہ سونا ہے، اور نوافل زیادہ پڑھنے، اللہ کو سجدے بہت زیادہ کرنے۔ اللہ کا بھی یہی حکم ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، بولو یار، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، بولو اللہ کو کیا کرو، وَاعْبُدُوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔